لیکن اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے جو ملنے والا سبق ہے اس کو بار بار دہرانے اور بار بار یاد کرنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آج ہی کا دن تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامیت سے آزاد کیا تھا۔ فرعون کی غلامیت سے آزادی ملی تھی، اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو جو آزادی ملی تھی اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ سے تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ 10 محرم کو مسلمان بھی روزہ رکھیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روزہ رکھا گیا تھا غلامیت سے آزادی ملنے کے شکرانے پر رکھا گیا تھا۔ غلامیت سے آزادی ملی تھی تو آزادی کے ملنے پر یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اس حقیقت کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو 15 اگست جو آ رہا ہے یہ بھی وہ دن ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ملک بھارت کو انگریزوں کی غلامیت سے آزاد کرایا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ تاریخ ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے ذہن و دماغ میں مستحضر رکھنا چاہیے۔ ملک کی آزادی کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس سے متعلق بعد میں عرض کروں گا۔ اپنے ملک سے محبت، اپنے ملک سے وفاداری کا تعلق، یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ وطن سے محبت اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ وطن سے محبت کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ انسان تو کیا، جانوروں کو بھی اس جگہ سے جس جگہ وہ پیدا ہوتا ہے انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ چرند اور پرند کو بھی، درندوں کو بھی، ہر مخلوق کو اس جگہ سے پیار ہوتا ہے۔ ہر جاندار اس جگہ سے محبت کرتا ہے جہاں اس کو رہنا ہے، جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں وہ رہ رہا ہے، جس جگہ اس کا مکان ہے، جس جگہ وہ قیام کیا ہوا ہے، اس جگہ سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ فطری بات ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ چرند پرند جانور صبح میں خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں اور دن بھر روزی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے شام میں پیٹ بھرے وہ اپنے گھونسلے کو واپس آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس سے محبت ہے، اس لیے وہ شام میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح میں ایک جگہ سے نکلے تو اب شام میں جہاں پہنچے ہیں وہ وہیں قیام کر لیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ شام کو پھر وہ واپس لوٹ کر اپنے ٹھکانے پر آ جاتے ہیں۔ یہی چرند پرند کو کس نے بتایا کہ تمہارا یہ گھر ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے؟ یہ فطری بات ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کے اندر رکھا ہے۔ تو جب جانوروں کو اتنا اپنی جگہ سے اور اپنے ٹھکانے سے اتنا تعلق ہوتا ہے تو انسان کو تو اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو وطن سے محبت ہے
اور اپنی قیام گاہ اور اپنے ٹھکانے سے محبت ہے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ فطری بات ہے، اور شریعت فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے احکامات انسان کو اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ اس کے دماغ کا قصور ہے، اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، اس کو اپنی عقل درست کرانی چاہیے، ورنہ تو شریعت کے جتنے احکامات ہیں، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ ساری چیزیں انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ کرنے کے کام اگر نہیں کرے گا تو وہ شریعت سے بھی بغاوت کرنے والا ہے، فطرت سے بھی بغاوت کرنے والا ہے۔ اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے اگر نہیں بچے گا تو پھر یہ شریعت کی بھی خلاف ورزی کرنے والا ہے اور فطرت کی بھی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ جس طرح شریعت کی خلاف ورزی گناہ ہے، اسی طرح فطرت کی خلاف ورزی کا بھی اس کو وبال بھگتنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، شریعت نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ تو وطن کی محبت یہ فطرت کا تقاضا ہے، تو اسلامی تعلیمات میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے اور اسلام بھی اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں وطن سے محبت سے متعلق افراط اور تفریط پایا جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو سرے سے وطن کی محبت کا انکار کرتے ہیں، وطن کی محبت ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کا کوئی درجہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے برتر اور سب سے مقدم وطن کی محبت ہے۔ دین کو بھی قربان کر دیا جائے، شریعت کو بھی ذبح کر دیا جائے، لیکن وطن کی محبت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ کچھ لوگ ہیں۔ تو یہ غلو اور یہ افراط اور تفریط یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت اعتدال پسندی کا نام ہے، شریعت درمیانہ روی کے ساتھ چلنا سکھاتی ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا جائے گا کہ وطن کی محبت کا کیا درجہ ہے اور وطن کی محبت کس حد تک ہونی چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے مسلمانوں کو، یاد دلایا ہے اپنے ماننے والوں کو وہ وقت۔ اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے صحابہ سے کہتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب تم مکے کی سرزمین میں تھوڑی سی تعداد میں تھے، تمہاری تعداد زیادہ نہیں تھی، تمہاری میجورٹی زیادہ نہیں تھی، اور ہر وقت تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں تمہیں ظالم لوگ اپنے ظلم کا شکار نہ بنا لیں، ظالم لوگ کہیں تمہیں کچل نہ دیں، دبا نہ دیں، ہر وقت یہ ڈر تمہیں لگا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآوَاكُمْ، ہم نے تمہیں مدینے کی سرزمین دے کر ایسا امن والا شہر تمہیں عطا کیا ہے، ایسا محفوظ مقام ہم نے تمہیں دیا ہے۔ فَآوَاكُمْ، ہم نے یہاں تمہیں ٹھکانہ عطا کیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خصوصی مدد تمہارے ساتھ شامل حال فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ روزی کا انتظام اللہ نے یہاں تمہارے لیے فرمایا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن کا ملنا، محفوظ مقام کا مل جانا، محفوظ جگہ کا میسر ہو جانا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ غلامی سے آزاد ہو جانا، ظالم کے ظلم سے نکل جانا اور کسی کے ماتحت ہونے سے نکل جانا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور ویسے
انسان کا آزاد ہونا ہی اس کی اصل حقیقت ہے۔ یہ فطرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے۔ ماں باپ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے انسانوں کو بیچنا اور خریدنا شروع کیا، غلام بنائے، باندیاں بنائی، اور ان کے لیے بازار لگتے تھے۔ بازاروں میں انسانوں کی قیمتیں لگتی تھی، ان کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ چلتا رہا، اور جب اسلام آیا تو اسلام میں بھی یہ نظام باقی رہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی تاکہ انسانیت کو غلامیت سے آزادی عطا کی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلتیں بتائی اور کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنا بتایا۔ تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو غلام کو آزاد کرو، تمہارے غلطی کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح بے شمار جگہوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دے کر گویا انسانیت کو غلامیت سے آزادی دلانے کی اللہ نے ترتیب بنائی، اور اللہ کے نبی نے اس کا انتظام فرمایا، اس لیے کہ یہ فطرت کا تقاضا تھا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، کسی کو وطن کا مل جانا اور محفوظ مقام کا حاصل ہو جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور غلامیت سے نجات مل جانا یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ 15 اگست کا موقع یہ مسلمانان ہند کو، بلکہ باشندگان ہند کو، بھارت میں بسنے والے تمام انسانوں کو یہ اپنے رب اور اپنے مالک کے شکر ادا کرنے کا وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرمائی، ظالموں کے قبضے سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وطن کا ملنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور وطن سے محبت کتنی تھی، کتنی ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ تمہارے نزدیک اگر تمہارے ماں باپ کی محبت، آبا و اجداد کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، تمہارے خاندان کی محبت، اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے اس کی محبت، اور وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے وہ اس کی محبت، اور وہ گھر، وہ وطن، وہ جگہ جہاں تم رہتے ہو جس سے تمہیں محبت ہے اس کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اس آیت میں اللہ نے وطن کی اور اپنے قیام گاہ کی محبت کی نفی نہیں فرمائی، یعنی بالکل وطن سے محبت نہیں ہونا چاہیے، بالکل اپنے قیام گاہ سے اور اپنے گھر سے اور اپنے علاقے سے محبت نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، اس کی محبت اللہ کے نبی کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ کے حکم کو قربان نہیں کیا جانا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے نبی کے حکم کو قربان نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں تو اس سے وطن کی محبت کے جواز کا پتہ چلتا ہے، یہ دلیل ہے آیت، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ وحی لے کر غار حرا میں آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، دبوچا، یہ پہلی مرتبہ کی وحی تھی،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، پسینے سے شرابور ہو گئے، سیدھے اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آئے، اور آ کر آپ چارپائی پر لیٹ گئے۔ آپ نے فوراً اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ، سردی ہو رہی ہے۔ حال تو یہ ہے کہ پسینہ چھوٹ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے مجھے سردی ہو رہی ہے۔ بالآخر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑائی۔ پھر اس کے بعد آپ بے چینی محسوس کر رہے تھے، اس لیے کہ یہ زندگی میں پہلی بار کا تجربہ تھا کہ آپ نے جبرائیل کو دیکھا اور جبرائیل نے اپنے سینے سے دبوچا تھا۔ آپ پر ایک ہیبت کی کیفیت طاری تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو وہ اپنے ایک رشتہ دار ورقہ ابن نوفل، غالباً وہ ماموں تھے اور تورات پر ایمان رکھتے تھے، ان کے پاس لے گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کیا دیکھا؟ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے غار میں جو کچھ معاملہ پیش آیا آپ نے اس کو بیان فرمایا، آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو ورقہ ابن نوفل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس وقت میں جب تمہارے نبوت کا زمانہ آئے گا، اگر میں اس وقت جوان عمر ہوتا اور اس وقت میری عمر جوانی کی ہوتی، اس لیے کہ اس وقت میں تمہاری قوم تمہیں اس علاقے سے نکال دے گی، اس وقت میں تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی سنا تو حیرت سے استعجاب کے انداز میں تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ لوگ مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ اس وقت میں ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ نعم، ہاں تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، اور یہ ضابطہ ہے اللہ کا، پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے، اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، محدثین نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں اپنے وطن سے کتنی محبت تھی، کتنا اپنے وطن سے تعلق تھا کہ آپ نے تعجب کے انداز میں فرمایا کہ کیا یہ لوگ مجھے اپنے علاقے سے نکال دیں گے؟ اور پھر وہ موقع آیا، مکے سے آپ کو ہجرت کرنا پڑا، تو اس وقت میں مکے سے نکلتے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر حسرت بھری نگاہ سے آپ کے جملے تھے ما اطیبک من بلدۃ واحبک الی، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب شہر ہے، ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ قیام نہ کرتا، یعنی شہر چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس سے اندازہ لگائیں کہ وطن سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی محبت تھی، لیکن محبت کا جو معیار ہے، محبت کا جو انداز ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ اس سے پہلے کی آیت میں نے عرض کیا کہ وطن کی محبت شریعت پر غالب نہیں آنی چاہیے، وطن کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، وطن کی محبت میں شریعت کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اس کا لحاظ ہونا چاہیے کہ ہم وطن کی محبت کے تقاضوں کو ضرور پورا کریں، لیکن اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت شعاری کے ساتھ، شریعت کی پاسداری کے ساتھ ہم اس کا لحاظ رکھیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، وطن کی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل سے بھی معلوم ہوئی، اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وطن کی محبت اپنے دل میں رکھنا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اسلامی تعلیمات کا یہ حصہ ہے۔ کسی اور سے ہمیں وطن کی محبت کا سبق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی اور کو ہمیں محبت کا سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی ہمیں محبت کا سبق پڑھاتے ہیں، ہمارا خدا ہمیں وطن سے محبت کی تعلیم دیتا ہے۔
اگر ہم وطن سے محبت رکھتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل درآوری ہے۔ تو عمل کرنے کی بات ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ ربیع الاول کے موقع پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، لیکن دعوے کی کوئی دلیل بھی ہوتی ہے۔ بغیر دلیل کے جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نبی کے طور طریقوں کو اختیار کرے، اللہ کے نبی کی سنتیں اسے غیروں کے طریقوں سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ کے نبی کی شریعت اسے دوسرے چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے اندر اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بھائی بہنوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاندان والوں سے سب سے زیادہ یہ محبت ہو۔ اس وقت کہیں گے کہ ہمیں واقعتاً اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم خود دیکھ لیں، ہمارے دعوے بغیر دلیل کے ہیں، ہمارے دعوے بغیر دلیل کے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم عاشق نبی ہیں۔ قبر پر یہ دھوکہ کھل جائے گا۔ ظاہر کی آنکھیں جب بند ہوں گی، باطن کی آنکھیں جب کھلیں گی، تو اس وقت میں سب کا سب نظر آ جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، اور سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے تھے، کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ کا تو ہم کچھ بگاڑ نہیں رہے، اور اللہ کے نبی کا تو ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنے آپ کا ہم نقصان کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہر محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ تو وطن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے آزادی پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرمایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے وطن میں امن و امان کی اور وطن کی سالمیت کی ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک میں نقل کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اس میں ہمارے لیے رہبری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا، کیا ہے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچا لے۔ تو یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ وطن میں بسنے والا ہر آدمی وطن کی سالمیت کے لیے، وطن کی سلامتی کے لیے، وطن میں بھائی چارے کی باقی رہنے کے لیے، امن و امان کے باقی رہنے کے لیے اپنے مالک و پروردگار سے ہمیشہ دعائیں کرتا رہے، روزانہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان باقی رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے قوانین پر پوری طریقے سے عمل کریں۔ شرط یہ ہے کہ وہ قانون شریعت کے خلاف نہ ہو، اس لیے کہ سب سے بڑا قانون وہ اللہ کا ہے جس نے اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ تو ہمیں اپنے ملک کے قوانین پر پورے طریقے سے عمل کرنا چاہیے، اس کی پوری پاسداری کرنی چاہیے، اس لیے کہ قانون جو بنایا جاتا ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے، اور ملک میں بسنے والے انسانوں کے درمیان میں عدل و انصاف قائم ہو، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے اور سب کے حقوق برابر طریقے سے ادا کیے جائیں، اس کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قانون کا اب یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہر حال میں بہرحال ہمیں کوشش تو اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، ہر حال میں ہم اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وطن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ظاہری کوشش بھی کریں کہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی ہو، اور ہر آدمی
جو حکمران طبقہ ہے یہ حکمران طبقہ بھی قانون کے مطابق فیصلے کرے، قانون کے مطابق اپنی عوام سے سلوک کرے اور قانون کے مطابق سب شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ یہ سب شہریوں کا فرض بنتا ہے، مسلمانوں کا دوہرا فرض بنتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آبیاری کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ تو اس لیے ملک کی سلامتی کے لیے جہاں ہم دعا کریں، ملک کے امن و امان کے لیے جہاں ہم دعا کریں، اسی کے ساتھ ساتھ پورے امن و امان کے ساتھ ظاہری کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی ہو، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، اس لیے کہ ملک کی آزادی کے لیے ہماری تاریخ روشن اور تابناک ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے اور مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، ملک کی آزادی کی تاریخ اس کے بغیر پوری ہو نہیں سکتی، بلکہ انگریزوں کے تسلط کو، انگریزوں کے قابض ہونے کو اور ملک میں ان کی جڑوں کے مضبوط ہونے کو سب سے پہلے محسوس کرنے والے مسلمان ہی تھے، جنہوں نے محسوس کیا کہ اب انگریز ہمارے ملک پر قابض ہونا چاہتا ہے اور ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ آزادی کی لڑائی 1757 سے شروع ہوتی ہے، لیکن پوری سازش کے ساتھ 1857 سے تاریخ بیان کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کی تاریخ کو تھوڑا مسخ کر دیا جائے۔ 1757 سے شروع ہوتی ہے، اس وقت میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے پوری طریقے سے آزادی میں حصہ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے والد حیدر علی نے، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے، پھر اس کے بعد شاملی کے میدان میں علماء دیوبند نے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے پھر تمام شہریوں کو لے کر، ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو لے کر قانون کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑی گئی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والے مسلمان ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں کی تاریخ کو یکسر ختم کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نئی نسل کو مسلمانوں کی تاریخ سے بے بہرہ رکھنے کی اور آزادی کے لیے دی گئی مسلمانوں کی قربانیوں کو نئی نسل کے ذہنوں سے اوجھل کرنے کے لیے پوری طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے علماء نے اس میں قربانیاں دی ہیں، کتنے مسلمانوں کا خون اس میں بہایا گیا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ موقع آئے تو اس وقت میں ہمیں اپنے گھروں میں اس کے تذکرے کرنے چاہیے اور صحیح تاریخ کو معلوم کرنا چاہیے، صحیح تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس سے متعلق لوگوں کے درمیان میں بیداری پیدا کرنی چاہیے۔ بالآخر سب کے تعاون کے ساتھ، آپس کے صحیح سب کے معاملے کے ساتھ بالآخر ملک آزاد ہوا، تو آزاد ہونے کے بعد آج اس کے 75 سال ہو رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ جس آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے اور ملک کے ساتھ محبت رکھنے والوں نے قربانیاں دی تھیں، کیا آزادی کا وہ تصور آج پایا جا رہا ہے؟ یہ غور و فکر کی بات ہے، ہر آدمی کو سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہمیں اپنے حقوق کے لیے آزادی ہے؟ اپنے مذہب کی ہمیں آزادی ہے؟ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جا رہا ہے، سب کے حقوق دیے جا رہے ہیں، جس کے لیے یہ آزادی لڑی گئی، آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی اور ملک کو آزاد کرایا گیا تھا، قانون بنایا گیا تھا تاکہ سب کو یکساں حقوق ملے، تو آج اس کے 75 سال ہونے کو ہیں، تو اس وقت میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مرحلے پر آ کر کھڑے ہیں، ہم کس مرحلے پر آ کر کھڑے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، سب کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، قانون کی بالادستی کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے،
تو ایسے موقع پر ہم اپنے تمام برادران وطن کو جو ملک سے محبت رکھنے والے ہیں ان سب کو لے کر اپنے ساتھ لے کر اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اس بات کی پوری جد و جہد کرنی چاہیے کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہو اور سب کے ساتھ یکساں حقوق دیے جائیں۔ ہمارے ملک کے قانون میں ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے اور پوری طریقے سے آج بھی اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اپنے مذہب کا پرچار کر سکتا ہے، اس کی دعوت دے سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج اس قانون کے اس شق کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں ہم اپنے حکمران طبقے سے شکوہ کرتے ہیں وہیں ہمیں اپنی قوم سے بھی کچھ شکوہ ہے، اپنی قوم سے بھی کچھ بات عرض کرنی ہے کہ جب ہمیں اس ملک میں ہمارے بڑوں نے قربانی دے کر ہمیں یہ حق دلایا ہے کہ ہم اس سرزمین پر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، ہم میں سے ہر آدمی ٹھنڈے دل سے سوچ کر دیکھے کیا میں اللہ کے حکم پر پوری طرح عمل کر رہا ہوں، کیا پوری شریعت پر عمل کر رہا ہوں۔ ہر آدمی سوچ کر کے دیکھے، ہماری غفلت کی وجہ سے یہ حالات ہم پر آئے ہیں، ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری شریعت پر عمل کرنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ اگر پہلے دن سے ہم اپنی شریعت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، آج اس کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم نے خود اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اپنے دین کا مذاق بنایا ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلامی احکامات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، مسلمان تو ہیں لیکن اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ دو چار عملوں کے ہم پابند ہو گئے اور پھر اس کے بعد ہم نے اسلام کو خیر بات کہہ دیا۔ جتنے بھی اسلام مخالف فیصلے کیے گئے یہ سارے فیصلوں کے پیچھے ہم دیکھیں کہ ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، شریعت کے حکم کی، جس کے نتیجے میں یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا۔ جیسے مثال کے طور پر طلاق کا ایک مسئلہ میں عرض کروں، آج مسلمانوں کو ہم دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں کہ اپنے خاندانی نظام کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے، خاندانی نظام کو مضبوط سے مضبوط ترین کرنے کے لیے صبر و تحمل سے کام لینے والے ہوں، برداشت سے کام لینے والے ہوں اور شریعت کے حکم کی پاسداری کرنے والے ہوں۔ ذرا غصہ آیا، بیوی نے کوئی ایسا کام کر دیا جو ہمیں ناگوار گزرتا ہے تو زبان پر سب سے پہلا لفظ طلاق کا آتا ہے۔ شادی آپ نے اسی لیے کی تھی کہ جیسے ہی اس سے کوئی ناگوار چیز پیش آئے تو آپ اس کو طلاق دے دیں۔ یہ گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے میرے عزیز و دوست بزرگوں۔ لیکن ہم نے کھیل بنایا تو بالآخر مسلط کیا گیا ہم پر شریعت کے خلاف قانون۔ اگر ہم عمل کر رہے ہوتے، ہم نے صحیح طریقے کو اختیار کیا ہوتا تو یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک مثال میں نے دی، آج مسلمانوں کا خاندانی نظام بالکل ڈلمل ہے، خاندانی نظام بالکل گڑبڑ ہے، کوئی کسی کو برداشت کرنے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو برداشت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، معافی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر ایک انتقامی جذبے کے ساتھ اگر چلے گا دنیا کیسے چلے گی؟ معاشرے میں امن و امان کیسے قائم رہے گا؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے اس وقت کا یہی پیغام ہے کہ ہم وطن سے محبت رکھیں، وطن سے محبت کے جو عملی تقاضے ہیں جس کو میں نے عرض کیا اس کو پورا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر نے، بڑوں نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کی تاریخ کو ہم اپنے گھروں میں بتائیں، اپنی نوجوان نسل کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں اور خود بھی اس سے واقف ہو کر اپنے ملک کی سالمیت کی دعاؤں کے ساتھ، ظاہری کوشش کے ساتھ اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی ہم پہلے کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے دین کے مطابق ہم عمل کریں۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے عمل کیا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی چین و سکون میسر فرمائیں گے، وہی پیار محبت والا ماحول زندہ فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات عرض کروں
کہ وطن سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وطن میں بسنے والے شہریوں کے ساتھ محبت رکھیں، سب کے ساتھ تعلق اچھا ہو، برادران وطن کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مذہبی معاملات میں بھی ہم شریک ہو جائیں، بلکہ ہمارے تعلق اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت جہاں تک ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا حکم دیتی ہے وہاں تک ہم ان کے ساتھ اچھے رہیں، ہم ان کے ساتھ سماجی تعلق قائم کریں، سیاسی تعلق قائم کریں، معاشی تعلق قائم کریں۔ ایک تعلق کی گنجائش نہیں ہے، وہ مذہبی تعلق ہے۔ ان کے مذہبی کاموں میں ہم شریک نہیں ہو سکتے اور ہم ان پر بھی کوئی زبردستی نہیں کرتے کہ وہ ہمارے مذہبی معاملات میں شریک ہوں، تو ہمیں بھی ان کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے معاملات میں شریک ہوں۔ اگر ان کے مذہبی معاملات میں ہم شریک نہیں ہوئے تو ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ان سے نفرت ہے، بلکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہمیں اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے برادران وطن میں اسلام کا صحیح تعارف کرائیں اور اسلام کا تعارف زبان کے بجائے عمل سے کرائیں، اپنے عمل سے بتائیں کہ مسلمان کتنا ہمدرد ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان کے اندر نفرت پیدا کی گئی ہے، پہلے سے نفرت نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے برادران وطن ایسے ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ صحیح سلوک کیا اور ان کو صحیح سمجھایا، عملی طور پر ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کیا، تو آج بھی وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے اس وقت عرض کرنے کا کہ تھوڑا سا معاملہ بھی اگر ہم نے ان کے ساتھ صحیح کر لیا، تھوڑی سی ہمدردی ان کے ساتھ اگر ہم نے کر لی، تو پھر میرے عزیز و دوست بزرگوں، کٹر سے کٹر آدمی بھی اور جتنی زیادہ نفرت اس کے اندر پیدا کی گئی ہے ویسا آدمی بھی محبت میں تبدیل ہو جائے گا، اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا برتاؤ صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وطن سے محبت کے جو تقاضے عرض کیے گئے ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت اور شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔